بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ آج ہم نے مختصر سے وقت میں سورہ اخلاص کا ترجمہ اور مختصر سا اس کا مفہوم اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ سورہ اخلاص، اس سورت کو سورہ اخلاص اس لیے کہا جاتا ہے، اس سورت میں خالصتاً اللہ رب العزت کی توحید کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اس سورت کا نمبر 112 ہے۔ اس سے پہلے 111 صورتیں گزر چکی ہیں، اور یہ سورت مکی ہے۔ مکی سورت وہ ہوتی ہے جس کا نزول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت سے پہلے ہوا ہو، وہ سورت مکی کہلاتی ہے۔ اور جن صورتوں کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کے بعد ہوا ہے ان کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ وہ جہاں بھی نازل ہوئی ہوں وہ مدنی صورتیں ہی کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس سورت کا شان نزول کیا ہے۔ اس سورت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہے، اور دیگر تفاسیر کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے۔ ایک روایت میں ایک شخص کا ذکر ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ آپ اپنے پروردگار اپنے رب کا نسب بیان کریں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص کو نازل فرمایا کہ تم میرے پروردگار کا نسب پوچھتے ہو۔ میرا پروردگار تو وہ ہے جو اولاد سے بھی پاک ہے اور ماں باپ سے بھی پاک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے۔ تو سورہ اخلاص اس کی فضیلت و اہمیت کے حوالہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم عاجز آگے ہو کہ ایک رات میں تم مکمل قرآن مجید پڑھو؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہم ایک رات میں قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھو۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ رب العزت پورے قرآن کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، یعنی مکمل قرآن مجید پڑھنے کا اجر و ثواب اللہ رب العزت عطا کر دیتے ہیں 3 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھنے سے۔ سورہ اخلاص کی اہمیت و فضیلت کے حوالہ سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو مقرر کیا، بعث رجلا علی سریۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے پر، ایک لشکر پر ایک آدمی کو مقرر کیا، اور وہ لشکر، وہ قافلہ بھیجا آپ نے۔ تو وہ شخص جب بھی اپنے ساتھیوں کو جماعت کروایا کرتا تھا، نماز پڑھاتا تھا، تو نماز میں وہ جب بھی قرات کرتا، سورہ فاتحہ کے بعد قرات کرتا تو آخر میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتا۔ صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ یہ تم کیا کرتے ہو، ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہو؟ اس نے کہا میں نے تو ایسے ہی کرنا ہے۔ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی گئی۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ آپ کا ساتھی صحابی جو ہے جس کو آپ نے مقرر کیا، یہ ہر رکعت میں جب قرات کرتا ہے تو سورہ اخلاص بھی پڑھتا ہے آخر میں۔ تو آپ اس سے پوچھیں یہ کیوں ایسے کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی بلاؤ اس کو بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا بھی مجھے یہ بات ملی ہے کہ آپ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پڑھتا ہوں ہر رکعت میں۔ کیوں پڑھتے ہو؟ اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے اس سے محبت ہے، اس میں اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے، اور مجھے اس سورت سے، سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، اس لیے میں یہ سورت پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیری محبت تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ تو سورہ اخلاص اور بھی بہت ساری اس کے بارے میں احادیث روایات ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کو رات کے وقت پڑھنے کی تعلیم بھی دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد، قل امر کا صیغہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے گا، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں ہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو تین خدا مانتے ہیں، تین رب، تین الہ مانتے ہیں، ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے کہ اللہ تین نہیں ہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو دو معبود، دو الہ مانتے ہیں کہ اللہ پروردگار الہ دو نہیں ہے، الہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنے افعال میں بھی وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے۔ ساری کائنات کو بنانے میں، ساری کائنات کا نظام چلانے میں، انسانوں کی تخلیق کرنے میں، آسمان کے سورج، چاند، ستاروں کو بنانے میں وہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے۔ اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کیا مطلب؟ کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات کے لوگ اس کے محتاج ہیں، اولیاء، انبیاء، اتقیاء، اصفیاء، امیر، غریب، چھوٹے بڑے، پہلے بعد میں آنے والے، اگلے پچھلے، سب اس کے محتاج ہیں، لیکن وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ یہاں یہ بات واضح ہوگی، الناس میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، سب اللہ کے در کے فقیر ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ بیوی سے پاک ہے۔ مشرکین مکہ کا رد ہوتا ہے جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور عیسائیوں کا رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان لوگوں کا رد ہوتا ہے یہودی جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ فرمایا لم یلد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ نے کسی کو نہیں جنا۔ لم یلد، اللہ رب العزت کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ وَلَمْ يُولَدْ، اور وہ جنا گیا بھی نہیں، یعنی نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، وہ کسی کی اولاد بھی نہیں اور اس کی بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وَلَمْ يُولَدْ، یہاں ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے نور ہیں،
نور من نور اللہ کا جو عقیدہ رکھتے ہیں نا، وہ ان لوگوں کا زبردست قسم کا ادھر رد ہے، کیونکہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس سے کوئی ہے اور نہ وہ کسی سے ہے۔ تو عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور آج کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے۔ اور پھر جو ہے باطل جو ہے اپنے دلائل پیش کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور، نہیں، اگر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ ماننا ہے، پھر سورہ اخلاص اس کو قرآن مجید سے نکال دو۔ اگر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ ماننا ہے تو پھر سورہ اخلاص کا ترجمہ کیسے کرو گے؟ سورہ اخلاص کو جو سمجھتا ہے، جو سورہ اخلاص کو جو ہے جانتا ہے، اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو، وہ کبھی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی بھی نہیں ہے، نہ کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے، نہ اس کے کوئی برابر ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، اس کی ذات میں، اس کے افعال میں اور اس کے کمالات میں اس کا کوئی بھی برابری کا نہیں ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں، کوئی اس کا معاون نہیں، آسمان بنانے میں اس کا کوئی برابر کا نہیں ہے، زمین بنانے میں، اولاد دینے میں، رزق دینے میں، موت و حیات کے جو ہے اختیار میں اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ تو سورہ اخلاص کا مختصر سا جو مفہوم وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، باقی اس کی تشریح و توضیح اگر ایک ایک آیت کی جائے تو وہ بہت لمبا چوڑا مضمون بن جاتا ہے، میں انہی لفظوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو سورہ اخلاص کے مطابق جو ہے عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، سورہ اخلاص کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے ہم کو محفوظ رکھے اور عقیدہ توحید پر اللہ رب العزت ہم کو زندہ رکھے۔ جب موت آئے عقیدہ توحید پر موت آئے، ایمان کی بہترین حالت پر موت آئے، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے، آخرت بھی بہتر بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔